ایسی کون سی حرام عادات ہیں جو ابھی بھی مسلم دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے ان کو روکنے میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جاننے کے لیے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہدہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں تزکیہ اردو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جدید مسلم زندگی میں کچھ عادات اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہمیں اسلام سے دور لے جا سکتی ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم 16 ایسے حرام کاموں پر غور کریں گے جو مسلم دنیا کے روزمرہ معمولات میں شامل ہو سکتی ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح ان کو درست کر سکتے ہیں۔ حلال اور حرام کے تصورات اسلام میں جائز اور ناجائز اعمال کی وضاحت کرتے ہیں اور ہماری ایک اخلاقی اور باسو زندگی کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے اعمال ہمارے دین کے ساتھ ہم آہنگ ہونے چاہیے۔ یہ تصورات نہ صرف کھانے پینے کے قوانین بلکہ ذاتی عادات، کاروباری اخلاقیات اور سماجی برتاؤ کا بھی احاطہ کرتے ہیں۔ اچھی اور پاک عادات جیسا کہ قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یہ یقینی بناتی ہیں کہ مسلمان پاک صاف اور باصول زندگی گزاریں۔ حلال اور حرام کی سمجھ بوجھ ہونا اور ان پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کی عکاسی کر سکیں اور اسلامی اصولوں کو جدید زندگی میں شامل بھی کر سکیں۔ اس ویڈیو کا مقصد ان مسائل کے بارے میں معلومات فراہم کرنا اور ان کے عملی حل کو پیش کرنا ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان عادات پر بات کریں جو مسلمان دانستہ یا نادانستہ طور پر ابھی بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، دھوکہ دہی۔ دوسروں کو دھوکہ دینا اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ کچھ کاروباری مالکان منافع کمانے کے لیے دھوکہ دہی میں مشغول ہوتے ہیں، جیسے مصنوعات یا دی گئی خدمات کی غلط نمائندگی کرنا۔ نمبر 2، ممنوع جنسی عمل۔ حرام ہونے کے باوجود کچھ مسلمان میڈیا کے اثرات یا دوستوں کے دباؤ کی وجہ سے قبل از نکاح یا نکاح کے بعد کے تعلقات میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس میں نکاح کے اندر ممنوع اعمال بھی شامل ہیں کیونکہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں علم کی کمی ہوتی ہے۔ نمبر 3، بہتان بازی۔ جھوٹی افواہیں پھیلانا اسلام میں غیر اخلاقی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا میڈیا اکثر ایسی عادات کو فروغ دیتا ہے جس سے کمیونٹی میں تنازع اور بدنامی ہوتی ہے۔ نمبر 4، غرار میں مشغول ہونا۔ غرار غیر یقینی یا دھوکہ دہی پر مبنی کاروباری عمل کو کہتے ہیں۔ یہ ممنوع ہے کیونکہ کسی ایک فریق کے لیے غیر منصفانہ فوائد پیدا کرتا ہے، مثال کے طور پر مباح معاہدے، جوا یا قیاسی لین دین وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5، بت پرستی۔ بتوں کی پوجا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کچھ ثقافتیں ابھی بھی اجداد کی پوجا یا اولیاء کی تعظیم کرنے میں مبالغہ کرتی ہیں، جو بت پرستی کے قریب ہے۔ یہ سیاسی رہنماؤں، کھلاڑیوں یا مشہور شخصیات کی حد سے زیادہ تقلید یا اندھی پیروی کی شکل بھی لے سکتی ہے۔ نمبر 6، بچپن کی شادی۔ کچھ مسلم معاشروں میں بچپن کی شادی کا رواج اسلامی تعلیمات کے باوجود آج بھی برقرار ہے۔ یہ اکثر ثقافتی روایات یا غیر شادی شدہ لڑکیوں کے گھر پہ بیٹھنے کو مایوب سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسی عادات اکثر مذہبی تعلیمات کی غلط تشریح یا ثقافتی روایات کی بنیاد پر جائز قرار دی جاتی ہیں۔ نمبر 7، منشیات کا استعمال۔ اسلام میں نشاور چیزوں کی ممانعت کے باوجود مسلمان آبادی میں منشیات کا استعمال پایا جاتا ہے۔ اس میں شامل عوامل میں سماجی دباؤ، ذہنی صحت کے مسائل اور عالمی منشیات کی تجارت کے اثرات شامل ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ مسلم ممالک میں تفریحی مقاصد کے لیے حشیش اور کچھ نشہ آور گولیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، خواتین پر جنسی تشدد۔ کچھ مسلم کمیونٹیز میں خواتین کے خلاف ثقافتی دباؤ اور غیرت کی بنیاد پر تشدد کے واقعات ملتے ہیں، جنہیں اکثر مذہبی تعلیمات کی غلط تشریح کے ذریعے جائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، بچوں کا استحصال۔ کچھ مسلم معاشروں میں پیڈسٹری جیسے عمل جاری ہیں، جیسے افغانستان کے کچھ قبائلی علاقوں میں بچہ بازی یا نوجوان لڑکوں کی جنسی غلامی، حالانکہ اسلام میں اس کو حرام کیا گیا ہے۔ نمبر 10، شراب نوشی۔ اسلام میں شراب نوشی ممنوع ہے، اس کے نقصان دہ اثرات کی وجہ سے۔ اس ممانعت کا مقصد صحت مند اور اخلاقی کمیونٹی کو برقرار رکھنا ہے، نہ صرف پینے بلکہ اس کی پیداوار، فروخت اور تقسیم کی بھی ممانعت ہے۔ تاہم سماجی سرکٹ میں فٹ ہونے کی خواہش اور اقتصادی عوامل جیسے سیاحت اور علاقائی پالیسیوں کی وجہ سے شراب نوشی تک رسائی ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، غیر اسلامی روایات کا جشن منانا۔ کچھ مسلمان غیر اسلامی روایات جیسے ویلنٹائن ڈے، ہیلوئین یا کرسمس کا جشن مناتے ہیں، اور یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، مثلاً ثقافتی ہم آہنگی کے نام پر، ذاتی انتخاب کی بنا پر، اسلامی احکامات کے بارے میں علم کی کمی کی وجہ سے۔ نمبر 12، جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ عمل قانونی کارروائیوں یا ذاتی تنازعات میں پایا جاتا ہے۔ جھوٹی گواہی کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی سیاسی امیدوار کے لیے ووٹ دینا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قابل نہیں ہے، کیونکہ ووٹ دینا کسی شخص یا پارٹی کے حق میں گواہی کی شکل میں سمجھا جاتا ہے۔
نمبر 13، مردہ جانوروں کا گوشت کھانا۔ گوشت کے حلال ہونے کی تصدیق کے بغیر کھانا ناپاک اور نقصان دہ ہے۔ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب وہ گوشت غیر مسلم ممالک سے درآمد کیا جاتا ہو۔ نمبر 14، ذہنی صحت۔ مسلم ممالک میں ذہنی صحت کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا اور اکثر اسے جنات یا سیب کے اثرات کے نام پر رد کر دیا جاتا ہے۔ ذہنی صحت کی مثال بھی جسمانی صحت کی طرح ہے۔ اگر جسم بیمار ہو سکتا ہے تو ذہن بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کچھ مسلم معاشروں میں ذہنی صحت کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور مریض کو مناسب طبی مدد فراہم نہیں کی جاتی۔ میں نے اسلام میں ذہنی صحت کے مسائل پر ایک علیحدہ ویڈیو بنائی ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی یا آپ میرے چینل پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 15، جیلاٹن کا استعمال۔ جیلاٹن جو عموماً مٹھائیوں یا ڈیزرٹس میں پایا جاتا ہے اکثر حلال سمجھا جاتا ہے، تاہم یہ اکثر غیر حلال ذرائع سے جیسے سور کا گوشت یا غیر مناسب طریقے سے ذبح شدہ جانوروں سے حاصل ہوتا ہے، جو اسے حرام بنا دیتا ہے۔ مسلمانوں کو کھانے کے لیے لیبلز کو اچھی طرح چیک کرنا چاہیے تاکہ جیلاٹن کی اصل معلوم ہو سکے اور غیر ارادی طور پر حرام اجزاء کے استعمال سے بچا جا سکے۔ اور آخر میں نمبر 16، ٹیٹوز۔ ٹیٹوز مختلف ثقافتوں میں ذاتی رائے کے اظہار کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، تاہم اسلامی تعلیمات کے مطابق انہیں حرام سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم کو مستقل طور پر تبدیل کرنے کے عمل میں شامل ہیں جو اللہ کی تخلیق ہے۔ مسلمانوں کو اپنے جسم کی عزت کرنی چاہیے اور ٹیٹوز سے بچنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ یہ عادات اور رویے اسلام کی تعلیمات کی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ متعدد بیرونی اثرات سے پیدا ہوتے ہیں جن میں معاشی مسائل، تعلیمی خلا، ثقافتی اثرات، قانونی اور مالی نظام، مذہبی متن کی غلط تشریحات اور دوستوں کا دباؤ شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حل کیا ہے؟ میں مذہبی رہنماؤں، حکومتوں، اساتذہ، میڈیا اور مسلمانوں کی عمومی کردار کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے آپ ان عادات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یقیناً کوئی حل ہونا چاہیے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنا۔ اسلام کے مطالعے میں غوطہ زن ہو جائیں تاکہ حلال اور حرام کی حکمت کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ اسلامی تعلیمات کو زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ کریں تاکہ ایک متوازن اور اصولی زندگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نمبر 2، مثبت اثر ڈالیں۔ آپ کے اعمال اسلامی خوبیوں کی ایک طاقتور مثال بن سکتے ہیں۔ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، حلال عادات کو فروغ دیں اور ان لوگوں کی مدد کریں جو حرام کاموں سے بچنا چاہتے ہیں۔ جن حرام عادات پر بات کی گئی ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی انفرادی کوششیں بہت اہم ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اسلامی اصولوں کو اپنانا چاہیے اور دوسروں کے لیے مثال بننا چاہیے۔ نمبر 3، رہنمائی اور حفاظت کریں۔ اپنے خاندان میں بچوں کو اسلامی اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کی رہنمائی اور مدد فراہم کریں، خاص طور پر مشکل اوقات میں جذباتی اور نفسیاتی حمایت فراہم کریں تاکہ وہ حرام عادات کی طرف نہ جائیں۔ نمبر 4، کمیونٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ اپنی مقامی مسجد اور کمیونٹی کے پروگراموں میں حصہ لیں جو اسلامی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو ان منصوبوں میں شامل کریں جو اسلامی اخلاقیات سے ہم آہنگ ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ نمبر 5، اسلامی اصولوں کی وکالت کریں۔ میڈیا اور عوامی مباحث میں اسلام اور مسلمانوں کی درست نمائندگی کے لیے اپنی آواز اٹھائیں۔ تعلیمی سیشنز آرگنائز کریں یا ان میں حصہ لیں جو اسلام کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 6، اسلامی اداروں کی مالی مدد کریں۔ اسلامی تعلیم اور ان خیراتی اداروں میں مالی تعاون فراہم کریں جو حرام عادات کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے وقف ہیں۔ شرعی اصولوں کے مطابق مالی خدمات کا استعمال کریں، غیر اخلاقی لین دین سے بچتے ہوئے۔ نمبر 7، ڈیجیٹل مصروفیت۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کریں تاکہ صحیح اسلامی مواد پھیلائیں اور غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ ایسا مواد تخلیق یا شیئر کریں جو اسلام کے مثبت پہلو اور حرام عادات کے نقصانات کو اجاگر کرے۔ ان حرام عادات کو سمجھ کر اور ان سے بچ کر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک زیادہ پرمعنی اور بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ آپ کے ایمان کی گہری سمجھ کی طرف سفر کا صرف آغاز ہے۔ مزید دلچسپ اور متاثر کن اسلامی مواد کے لیے اس چینل پر باقی ویڈیوز دیکھیں جہاں میں ہر ہفتے نیا مواد پوسٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ انگریزی میں اسلامی مواد دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل تزکیہ پر جائیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آئیے ہم ایمان میں ساتھ سیکھیں اور بڑھیں۔ یاد رکھیں، فرد کی کوششیں اجتماعی تبدیلی کو چنگاری دے سکتی ہیں جو کمیونٹی میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ تبدیلی کا راستہ آپ سے شروع ہوتا ہے۔
تو اگلی بار تک آپ جہاں بھی ہوں امن اور فضل کے سائے میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔